अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। बर्फानी हवाओं ने मुल्क के अक्सर इलाकों का दर्जा हरारत गिरा दिया। बलाई इलाकों में वादियां बर्फ से ढक गई। बलोचिस्तान में झीलें और नदी नाले बर्फ बन गए। बर्फीली हवाओं से लाहौर, पेशावर, अटक, बन्नू का पारा भी नुक्ता इंजमात के करीब पहुंच गया। महकमे मौसमियात ने सर्दी की शदीद लहर और धुंध जारी रहने से खबरदार कर दिया। पंजाब में स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। और अब आपको बताएं कि मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने के बाईस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M5 पर उच्च शरीफ से जाहिर पीर तक सफर मुअत्तल। M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद है। M2 पर कोट मोमिन से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। पेशावर से सवाबी तक, बल्कसर से कोट मोमिन तक, कर्नल शेर खान से इस्माइलिया और इस्लामाबाद से बल्कसर तक भी ट्रैफिक बंद कर दी गई है। आपको बताते चलें कि मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं। हद निगाह कम होने के बाईस मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात से बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M5 पर उच्च शरीफ से जाहिर पीर तक सफर मुअत्तल। M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। M2 पर कोट मोमिन से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक आर्जी मुअत्तल हो गई। पेशावर से सवाबी तक, बलक्सर से कोट मोमिन तक, कर्नल शेर खान से इस्माइलिया और इस्लामाबाद से बलक्सर तक भी ट्रैफिक बंद कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का केस। PTI वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी पार्टी के इंतखाबात आइन के मुताबिक हुए हैं। सियासी जमातों की इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की हैसियत रिकॉर्ड कीपर की है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तमाम मामलात की निगरानी का इख्तियार है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी की। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत आज सुबह तक मुलतवी कर दी। बात करेंगे आम इंतखाबात की। इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी है। तहरीक इंसाफ समेत 16 से जायद सियासी जमातों के नाम इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त में नहीं। इन सियासी जमातों के निशानात इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के बाइस रोके गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान अलॉट किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज, PTI पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का निशान मिला। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फे को किताब और जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू का निशान अलॉट किया गया। मरासले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों को मुताल्लिका इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएं। सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आसाद उम्मीदवार को ना दिए जाएं। रिटर्निंग अफसरान को आसाद उम्मीदवारों के लिए अलग इंतखाबी निशानात की फहरिस्त भिजवाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि फहरिस्त में मौजूद निशानात के अलावा इंतखाबी निशान उम्मीदवार को ना दिए जाएं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से केस की समाअत हुई। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने 2 घंटे दलाइल दिए, जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि इनके इंतखाबात आइन के मुताबिक हुए हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन के मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। कानून के मुताबिक सियासी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की हैसियत रिकॉर्ड कीपर की है। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर पार्टी सर्टिफिकेट अपलोड करके बल्ले का निशान अलॉट करे। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार और PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने 2.5 घंटे दलाइल दिए। उन्होंने दलाइल में अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसके पास इन तमाम मामलात की निगरानी का इख्तियार है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी की है, जो गैर आईनी इकदाम है। इसके बावजूद बल्ले का निशान वापस हासिल करने के लिए PTI का कई अदालतों में केस दायर करना भी दुरुस्त नहीं, जिससे ये केस नाकाबिले समाअत हो जाता है। इंट्रा पार्टी इंतखाब केस में दीगर फरीकैन के वकला हड़ताल के बाइस पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत में उनको सुनने की इस्तदा की गई। अदालत ने दीगर फरीकैन को सुनने के लिए केस की समाअत बुध की सुबह तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में PTI की बल्ले के निशान की बहाली के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलने के लिए पुरुमीद।
بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملا تو یہ کرپشن کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ نشان کے حوالے سے کوئی اتحاد نہیں. پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، عدالت جو بھی فیصلہ دے گی ہمیں منظور ہوگا. عدالتوں سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. تقریباً عدالت نے اس کی 5 گھنٹے کی ہیئرنگ کر لی ہے. ہماری سبمیشن عدالت سے صرف اتنی تھی، میں نے ریکویسٹ کی کہ کل 10 کی ڈیٹ ہے، عدالت کوئی آرڈر کرے گا تو اس کی کاپی اگر ہمیں ملے گی اور ہمارے حق میں اگر ہے تو پھر اس کو ہم جمع کرائیں گے اور ہمارے کینڈیڈیٹ ایبل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ٹکٹس پارٹی کے 12 تاریخ تک جمع کر لیں گے، جو ہمارے پاس ایک ہی دن بچے گا. اور اگر اس آرڈر آنے میں دیر ہو جائے گی تو ایون اف اگر یہ آرڈر ہمارے فیور میں بھی آیا تو پھر ہم جو سمبل ہم مانگ رہے ہیں اس سے محروم ہو جائے گے، جو آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا. عدلیہ نے مہربانی کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے کیس میں آرڈر آ جائے گا. ہمیں عدالت کا ہر فیصلہ قبول ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ انصاف پہ مبنی ہوگا، حق کی فتح ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جو بلے کا نشان ہے وہ ملے گا. انشاءاللہ 2 دن صبر کر لیں، 11-12 تک انشاءاللہ آپ کو سب کچھ آ جائے گا. ہم نے اپنے کارکنوں کو کہا تھا جو ہمارے بڑے وائبرنٹ ہے اور انٹرسٹڈ ہے، ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ نامینیشن پیپر فائل کریں، لیکن وہ سارے کمیٹڈ ہے ایک بات پہ کہ جس کو ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کو سپورٹ کریں گے، باقی سارے وڈرا کریں گے. ہمارا مقصد ہی ایک ہی ہے کہ ملک کو آگے لے کے جائیں اور اس پارٹی کو لڑائیں اور ہم الیکشن لڑیں اور ملک کو آگے طرف لے جائیں. آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ توشہ کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد. ملزموں نے صحت جرم سے انکار کر دیا. چارج شیٹ کے مطابق بانی چیئرمین اور بشرا بی بی کو 108 تحائف ملے. ملزموں نے 58 قیمتی تحفے خود رکھ لیے. انتہائی کم رقم کے عوض سعودیہ سے ملنے والا جیولری سیٹ رکھا. نیب بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 20 گواہ پیش کرے گا. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کی سماعت کی. اس دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے. فرد جرم کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی، جبکہ ملزمان نے چارج شیٹ میں لگے الزامات سے انکار کر دیا. عدالت نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی. چارج شیٹ کے مطابق وزارت عظمیٰ کے دوران بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی جانب سے 108 تحائف ملے، جن میں سے 58 تحائف ملزمان نے رکھ لیے. بانی پی ٹی آئی نے سعودی ولیعہد سے موصول ہونے والا جیولری سیٹ انتہائی کم رقم کے عوض رکھا. توشہ خانہ قوانین کے مطابق تمام تحائف توشہ خانہ میں رپورٹ کرنے لازم ہیں. نیب حکام نے ریفرنس میں بتایا ہے کہ دوران تفتیش معلوم ہوا بشرا بی بی کو سعودی ولیعہد سے جیولری سیٹ تحفے میں ملا، جو ملٹری سیکٹری کے ذریعے توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کروایا گیا. ریفرنس کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے جیولری سیٹ 90 لاکھ روپے رقم کی ادائیگی کے عوض وصول کر لیا. توشہ خانہ تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ قیمت کا اندازہ لگانے والے پرائیویٹ فرد سے انتہائی کم قیمت لگوائی گئی. بعد ازاں جیولری سیٹ کی اصل قیمت لگانے کے لیے دبئی کے ماہر سے بھی رابطہ کیا گیا. بانی پی ٹی آئی نے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ توشہ خانہ کیس میں ان کے خلاف ایک آفس بوائے کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا. کیا وہ آفس بوائے کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن کریں گے؟ نیب بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 20 گواہان پیش کرے گا. تحفے کا پرائیویٹ طور پر تخمینہ لگانے والے شعیب عباسی بطور وعدہ معاف گواہ پیش ہوں گے. سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری اور ڈپٹی ایم ایس ڈپٹی کونسل جنرل دبئی توشہ خانہ کے سیکشن افسران بھی گواہان میں شامل ہیں. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر اور زلفی بخاری سمیت 6 ملزموں کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا. ملزم کو اشتہاری قرار دینے کے بعد دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے. دوسری طرف فراح گوگی 9 جائیدادوں، 22 قیمتی گاڑیوں اور 29 بینک اکاؤنٹس کی مالک نکلی. بانی چیئرمین پی ٹی آئی ایک اور مشکل میں پھنس گئے. راولپنڈی کی نژاد دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا دی اکانومسٹ میں چھپنے والا مضمون آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کیا گیا، جبکہ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ دی اکانومسٹ میں چھپا آرٹیکل بانی پی ٹی آئی نے تحریر کیا. علیمہ خان کہتی ہیں کہ سولنگی صاحب کو کوئی بتائے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی 7 کتابیں اور کئی 100 آرٹیکلز بھی لکھ چکے ہیں. ملک بھر میں کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کا آج آخری روز.
نواز شریف اور شہباز شریف کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف 3 درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار، فردوس شمیم نقوی، شہریار آفریدی سمیت پی ٹی آئی کے متعدد امیدواروں کی اپیلیں منظور کر لی گئیں۔ پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر ریٹرننگ افسر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی میں پیپلز پارٹی کا جلسہ، سابق صدر آصف علی زرداری نے ٹیلی فونک خطاب میں کہا کہ بلوچستان کے حالات انتہائی گمبھیر ہیں، اقتدار میں آ کر حالات بہتر کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سرفراز بگٹی نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی بلوچستان میں واضح اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ سیاسی سرگرمیاں اور گہما گہمی عروج پر، ڈیرہ بگٹی پیپلز پارٹی کا جلسہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری موسم خراب ہونے کی وجہ سے جلسے میں نہ پہنچ سکے۔ جلسہ عام سے اپنے ٹیلی فونک خطاب میں آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کی بات کی ہے، اقتدار میں آ کر بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ وقت آ رہا ہے، آج کو الیکشن ہے اور الیکشن میں جیت کے ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے اور آپ کے مسئلے وہاں بیٹھ کے سالو کرائیں گے، چاہے وہ بچوں کا ہو، چاہے وہ ہاسپٹلس کا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی آپ کی گیس کی فیلڈز ہیں یہ آپ سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سرفراز بگٹی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی بلوچستان میں واضح اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریبوں اور کسانوں کی بات کی، شہداء کے ورثاء کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدوروں کی بات کی، ہمیشہ کسانوں کی بات کی، ہمیشہ لیبر کلاس کی بات کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف وفاق میں بلکہ بلوچستان میں واضح اکثریت کے ساتھ اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے، اور عوام کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پہ ملے گا۔ جلسے سے پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ جلسہ گاہ کو پارٹی جھنڈوں اور بینر سے سجایا گیا تھا۔ کارکنوں کی بڑی تعداد جلسہ گاہ میں موجود تھی۔ مسلم لیگ نون اور ایم کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ فارمولہ طے پا گیا۔ ایم این اے 242 کراچی کی سیٹ شہباز شریف کے لیے چھوڑنے پر آمادہ ہو گئی۔ ایم کا باضابطہ تصدیق کرنے سے گریز۔ جہانگیر ترین کا لودھراں کا آبائی حلقہ نہ چھوڑنے کا فیصلہ۔ این 155 سے عقاب کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ نون لیگ کے صدیق بلوچ مد مقابل ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک نے انتخابی منشور پیش کر دیا۔ کہتے ہیں منشور میں ان وعدوں کو شامل کیا گیا جس کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ صوبے میں جو کچھ کیا ہم نے ہی کیا۔ صحت کارڈ کا منصوبہ خاک بانی پی ٹی آئی کا تھا، یہ تو جہانگیر ترین نے کہا تھا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت میں کیا کیا ہے؟ پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، اس وقت ہم کمپین پر نکل چکے ہیں۔ کہ اگر میں ڈیلیور نہ کرتا تو قصہ ختم۔ اب عمران خان تقریر میں کہتا تھا کہ ہم نے صوبے میں یہ کیا، ہم نے یہ کیا، پھر وہ چیز پنجاب میں کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوئی، وہ گلگت میں کیوں نہیں، وہ آزاد کشمیر میں کیوں نہیں ہوئی۔ میں ان کو کہتا رہا کہ آپ پولیس کو ٹھیک ہے، میں نے کہا جی پولیس کو ٹھیک ہے، کہنے پنجاب والے نہیں مانتے۔ میں نے کہا ہم پاگل ہیں، ساری دنیا پاگل ہے، پولیس ریفارم ہوگی، با اختیار ہوگی۔ وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں لڑ رہا ہوں یار، چیخ کے کہہ رہا ہوں، میں ہر چیز پہ لڑ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ پنجاب والی نہیں، اسلام آباد میں 50 تھانے، 50 اسکول ہیں، 50 پٹواری ہوں گے، 50 تھانے ہوں گے، اسپتال ہوں گے، تو اس کو مثالی بنا دو۔ کہتے تم ٹھیک کہتے ہو لیکن عمل کوئی نہیں۔ مطلب یہ تو وہ باتیں کرنے والا اور چیز ہوتی ہے اور کرانے والا اور چیز ہے۔ ایجوکیشن میں تو آلریڈی میں کہہ چکا ہوں، میں بہت کچھ پہلے کر چکا ہوں اور اسی کو آگے لے کر جماعت اسلامی نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کا کہنا ہے جماعت اسلامی ملک میں احتساب کا نظام نافذ کرے گی، سود، وی آئی پی کلچر، مخلوط نظام تعلیم کا خاتمہ کریں گے، خواتین کو وراثت میں حصہ دیں گے، ان کے لیے الگ مارکیٹیں بنائیں گے، بڑھاپا الاؤنس دیں گے، کاشتکاروں کو سہولیات دی جائیں گی۔ روزگار نہ ملے ہم آپ کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے، ہم کشمیر کو آزاد کر کے دم لیں گے، تمام غیر آباد زمینوں کو کھاد، بیج اور ٹریکٹر کے ساتھ انشاءاللہ نوجوانوں میں تقسیم کریں گے اور ہدف دیں گے کہ آباد کرو، گرین بنا دو، کلین بنا دو۔ عدالتوں میں قرآن
और सुन्नत का निजाम नाफिज करेंगे। हम VIP कल्चर का खात्मा करेंगे, हम करप्शन का खात्मा करेंगे। अब जालिमों के साथ देने की बजाय उनका एहतसाब करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हम आएंगे। अब तुम्हारी बारी खत्म, अब आवाम की बारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने शिकायत कुनिंदकान को फरीक बनाने की हिदायत भी की। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, या तो काउंसिल में शिकायत इतनी ठोस और जामे हो कि जज ना बच सके, या फिर काउंसिल को बेबुनियाद शिकायत पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत की। वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल्स के तहत जज के खिलाफ शिकायत गुजार का किरदार बहुत महदूद है। जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर मुमलिकत रेफरेंस या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने इस्तफसार किया, बार काउंसिल क्या जज के खिलाफ शिकायत कर सकती है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दूसरे शोकास नोटिस पर इख्तलाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से कार्रवाई रवायात के बरखिलाफ गैर जरूरी उजलत में की जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।